بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات. سورہ مبارکہ رعد. اللہ رسول کے منکر کو کافر کہہ رہا ہے اور انکار رسالت اس لیے آئندہ بھی ہوگا کیونکہ انسان تبدیل نہیں ہوتا. مادہ تبدیل ہوتا ہے، انسان کبھی تبدیل نہیں ہوتا. اس کا عالم یہ ہے کہ جب اس کی فطرت اس پر غالب آ جائے تو یہ انسان کہلاتا ہے، اور جب طبیعت غالب آ جائے تو یہ انسان نما ہوتا ہے. اللہ نے ہمارے وجود کے اندر فطرت کو قرار دیا ہے. ہمارا بدن ہمیں طبیعت کی طرف راغب کرتا ہے. ہماری روح اور ہمارا بدن یہ رہتے ساتھ ہیں مگر ان میں دوستی نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں مگر ان دونوں میں دوستانہ نہیں ہے. دونوں کا رخ ہی مختلف سمتوں میں ہے. ایک دوسرے سے لڑتا ہے. فطرت انسان کو بلندی کی طرف لے کر جاتی ہے اور طبیعت انسان کو پستی کی طرف لے کے جاتی ہے. دونوں کا رخ ہی مختلف ہے. اور جب دو مختلف سمتوں میں چلنے والے مسافر ایک ساتھ باندھ دیے جائیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ، تو پھر یہی ہوگا کہ جو جس پر غالب آ جائے، دقت چاہوں گا تمیری بیان سے گزر رہا ہوں، جو جس پر غالب آ جائے بس وہی جیتے گا. اگر طبیعت فطرت پر غالب آ گئی تو یہی انسان نظر آئے گا مگر حقیقت میں جانور بلکہ اس سے پست ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں اسی انسان کے احوال کو اللہ نے بیان کیا. لہم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں، ان کے لیے آنکھیں رکھی گئی ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں ہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا، انہیں کان دیے گئے مگر یہ سنتے نہیں ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، انہیں دل دیے گئے ہیں مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل،
یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی پست تر ہیں. یہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ جانور؟ میں اگر کسی کو جانور کہہ دوں تو کہا جائے گا تبرہ کر رہے تھے. جی نہیں، یہ قرآن انسان کو جانور کہہ رہا ہے بلکہ جانور سے پستر کہہ رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کا بدن اس کی روح پر، جس کی طبیعت اس کی فطرت پر غالب آ گئی ہے. اور جب یہ طبیعت مضبوط ہو جائے، غالب ہو جائے، موٹی ہو جائے، صحت مند ہو جائے، تو مولا علی فرماتے ہیں یہ چلتی پھرتی میت ہوتا ہے. یہ بازاروں میں کوچوں میں نظر آتا ہے، یہ چل رہا ہوتا ہے، مگر مولا فرما رہے ہیں یہ مر گیا ہے. یاد رہے اگر کوئی مر جائے تو اس میں سے تعفن اٹھتا ہے. اگر معاشرے میں مردے زیادہ ہوں اور ہمیں تعفن نہ رہا ہو تو ہمیں بھی اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ بیمار کہیں ہم بھی تو نہیں ہیں. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات. یہ طبیعت اگر انسان کی فطرت پر غالب آ جائے تو یہ وہی ہے کہ جسے قرآن نے شجرہ خبیثہ کہا ہے. یہ وہی انسان ہے جس کی طبیعت اس کی فطرت پر غالب آ جائے تو جسے قرآن نے آیات متشابہات کہا ہے مخلوق اللہ کی. اللہ کی مخلوق، یہ کسی اور نے نہیں بنایا اسے. اللہ نے اسے بنا کر اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ رستہ دکھا دیا تھا. اب اس کی مرضی تھی کہ یہ طبیعت کو مضبوط بنائے یا یہ فطرت کو مضبوط بنائے. اور میں کیا کروں کہ میری فطرت مضبوط ہو جائے، میری طبیعت کمزور پڑے؟ توجہ چاہوں گا، اس کا بہترین نسخہ یہ عزاداری امام حسین ہے. تم بار بار ان لوگوں کے ذکر سے خود کو جوڑ دو جن کی فطرتیں اتنی مضبوط تھیں کہ جن کی فطرت کی مضبوطی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، جن سے جڑنا ولایتوں کا حصول ہے، جن سے دوستی عظمتوں کا بیان ہے. اللہ اب انہیں عظمت عطا کرے گا جو حسین سے جڑا ہوا ہوگا. اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے جس نے نہ صرف خود بلکہ ایک تعداد کو میدان میں لا کر تاریخ گم کر دیتی، اسے تاریخ بنا کر اور اسے اختلافی موضوع بنا کر رد کر دیا جاتا اگر واقعہ مدینے میں ہو جاتا. امام نے مدینے سے مکہ، مکہ سے کوئی 52 منزلوں کو گزارتے ہوئے کربلا کی زمین خریدی. یہ سب اہتمام ہو رہا ہے، یہ ہدایت کا نظام مرتب کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے سلیبس، یہ نصاب بنایا جا رہا ہے. قیامت تک تمہارا کام صرف یہ ہے کہ عزاداری سے جڑے رکھو. یہ عزاداری تمہاری فطرت کو سالم کرتی رہے گی، تمہیں اچھا انسان بناتی رہے گی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، جب یہ طبیعت غالب آتی ہے فطرت کے اوپر تو یہ انسان حیوان بن جاتا ہے. اور اگر فطرت طبیعت پر غالب آ جائے تو یہ انسان اللہ کا ولی بنتا ہے، خلیفہ بنتا ہے، رسول بنتا ہے، نبی بنتا ہے، امام بنتا ہے. یہ کیفیات ہیں. اللہ واقعی انسانوں میں سے نبی بناتا ہے، نبیوں کی صلاحیت جس میں آ جائے ان میں سے رسول بناتا ہے، جن میں رسولوں کی صلاحیتیں آ جائیں ان میں سے اولو العزم پیغمبر اور رسول بناتا ہے. اور جو صاحبان شریعت اور صاحبان عزم، جن کو عزیمتیں دی گئی ہیں، جن کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، وہ جب ان میں سے پھر اللہ امام بناتا ہے. اللہ اکبر. میں ایک مولا کی عظمت کے، مولا کو خوش کرنے کے لیے، مولا حسین کو خوش کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اور یقیناً حسین کو خوش کرنا ہی اللہ کو خوش کرنا ہے. جب اللہ انسانوں میں سے نبی بناتا ہے، نبیوں میں سے رسول بناتا ہے، رسولوں میں سے اولو العزم پیغمبر بناتا ہے، اولو العزم پیغمبروں میں سے امام بناتا ہے، اور جب اماموں میں دیکھتا ہے کہ کس کے حوالے نظام ہدایت کروں تو حسین بناتا ہے. لہذا جب میرے مولا صادق
امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا تشریف فرما ہوئے تو حضرت اپنے گھوڑے سے اتر گئے، پیدل چلنے لگے قبر حسینی کی طرف، وہ حائر کی طرف، وہ لحد سید و شہداء کی طرف عاجزانہ انداز سے چلنے لگے، جیسے کوئی فقیر جا رہا ہو اپنے مولا سے مانگنے۔ ساتھ چلنے والے ایک صحابی نے پوچھا، مولا آپ بھی امام ہیں اور حسین بھی امام ہیں، آپ حسین ابن علی کی بارگاہ میں اس عاجزی کے ساتھ جا رہے ہیں؟ فرمایا تاریخ کا، حدیث کا، اہل بیت کی سیرت کا حسین پہلو ہے۔ اس جملے کے بعد پھر تحقیق ہو، پھر بات ہو، پھر گفتگو ہو مستقل۔ امام نے فرمایا ہمیں امامت بطفیل حسین ملی ہے، ہم بطفیل حسین امام ہیں۔ فطرت کو طبیعت کے اوپر غالب کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، صبح کی مجلس میں ایک جملہ ہوا تھا، بعض احباب تشریف فرما ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جب سالک اور مسلک ایک ہو جاتے ہیں، صراط اور سالک ایک ہو جاتے ہیں، ارادہ اور مرید ایک ہو جاتا ہے، علم اور عالم ایک ہو جاتا ہے، علم اور معلومات ایک ہو جاتی ہیں، عالم اور معلومات ایک ہو جاتی ہیں۔ اتنا ایک دوسرے میں ضم ہو جاتا ہے کہ یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں کون کیا ہے۔ ایمان کا یہ عالم ہو جاتا ہے، ایمان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، اللہ اکبر، کہ پھر اسے مومن نہیں کہا جاتا، کل ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ دو مفاہیم اگر ایک ہو جائیں، دو باتیں اگر ایک ہو جائیں تو پھر یہ کیفیت ایجاد ہوتی ہے۔ ذرا غور فرمائیں، یہ کون علی ہے، میرا مقدمہ ختم، یہ کون علی ہے کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر ہے؟ اللہ اکبر۔ مامون الرشید توجہ کر لیا آپ نے؟ کوئی کم بات ہے؟ ہم بعض مفاہیم ہیں، بعض احادیث ہیں، بعض فضائل کے پہلو ہیں، چونکہ وہ بارہا پڑھے گئے ہیں، بارہا بیان کیے جاتے ہیں، تو ہم اس سے جلدی سے گزر جاتے ہیں، جلدی منزل بدل لیتے ہیں۔ نہ فضائل میں جلدی منزل بدلنے کی ضرورت ہے، اسے ہضم کرنے کی، اس پر تھوڑی دیر غور تو کرتے چلے جائیں۔ یہ کون علی ہے کہ جو مومن نہیں ہے، ایمان بھی نہیں، کل ایمان، یعنی اگر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک تمام آسمانی کتابوں، صحیفوں، اللہ کے پیغامات، اللہ کے بارے میں غور کرنا، یعنی مکمل دین، توجہ چاہوں گا، پورا دین اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایک لفظ میں سمجھ لے تو اس لفظ کو کہتے ہیں علی۔ یہ عین لام، یہ چھوٹی یہ علی، جس کے نام میں بھی زیر نہیں ہے، مکمل کل ایمان۔ ان کا انکار کفر ہے۔ مامون رشید بیٹھا ہے، حضرت کی، میرے مولا رضا کی کرسی بھی برابر میں رکھی ہے، حضرت کے تشریف فرما ہونے پر ایک بڑی تعداد وہاں سوالات لے کر آتی تھی، حضرت سے جوابات طلب کرتے تھے، اور مختلف مذاہب اور مسالک اور بہت سارے ادیان و مکاتب کے لوگ حضرت سے وہاں کچھ پوچھنے آتے تھے، کچھ جاننے کی غرض سے آتے تھے اور کچھ کسی سازش کا شکار ہوتے تھے، مگر جو بھی آتا تھا وہ وہاں سے طبیعت اپنی بحال کر کے جاتا تھا۔ ایک شخص نے آواز دے کر کہا، پوچھنے والا غیر مسلم نہیں ہے، اے فرزند رسول، آپ کا عقیدہ ہے علی قسیم النار والجنہ، علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ میرے مولا رضا نے فرمایا یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ یہ
میرے مصطفیٰ نے، میرے پیغمبر نے، یہ خاتم الانبیاء نے فرمایا ہے کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ برابر سے مامون الرشید کی آواز آئی، کہنے لگا فرزند رسول مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت نے فرمایا میں ایک اور حدیث تمہیں سناتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھائے گی، اور یہ طریقہ قرآن کا بھی ہے اور یہ قانون حدیث میں بھی ہے کہ اگر کوئی حدیث سمجھ میں نہ آئے تو میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں انکار نہ کیا کرو۔ انکار کرنے والا طالب علم نہیں ہوتا، ضدی ہوتا ہے۔ طالب علم کا کام پوچھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اگر کوئی حدیث کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو انکار نہ کیا جائے۔ کہنے لگا مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت نے فرمایا میں ایک اور حدیث سنا رہا ہوں تمہیں جو اسے سمجھائے گی۔ حضرت نے فرمایا یہ تو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، مگر یہ حدیث تو نبی کی سمجھ میں آتی ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر۔ علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ علی سے جو محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا۔ علی سے جو نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ یہ اب میں آپ کو قرآن سے چاہوں گا کہ اپنی بات کو روشن کروں۔ سورہ مبارکہ مائدہ ہی کی دونوں آیتیں ہیں جس میں پروردگار عالم نے مولا کائنات کی مولائیت کو اور مولا کی ولایت کو تسلیم نہ کرنے والوں کو کافروں کی صف میں کھڑا کیا ہے۔ قرآن ہے، کسی کی طبیعت پہ گرانی نہ آئے۔ ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دو ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا۔ پہلے تو میں آیت کو ذرا سمجھنا چاہتا ہوں، اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے کیا نازل کیا جا چکا، کب نازل کیا جا چکا۔ آیت کا لہجہ بتا رہا ہے یہ پیغام نیا نہیں ہے، سرکار نے تو ہمیشہ جو نازل ہوا فوراً پہنچا دیا، یہاں جبریل لائے وہاں بتا دیا گیا۔ یہ کون سا پیغام ہے جو پہلے سے آیا ہوا ہے اور نبی پہنچا نہیں رہے؟ کسی نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ علی کی ولایت کا اعلان آپ نے غدیر میں کیا، یہ آپ کو دیا کب گیا تھا؟ فرمایا جب معراج پر گیا تھا۔ اللہ نے معراج پر جو مجھے حکم دیے ان میں سے ایک پیغام یہ، یا رسول اللہ پھر آپ نے یہ علی کی ولایت کا پیغام پہنچایا کیوں نہیں؟ کیونکہ لہجہ بتا رہا ہے ان لم تفعل، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، دقت ہے صاحبہ نے سماعت کی، ان لم تفعل ہے، ان لم تقرا نہیں ہے۔ اگر آپ نے علی کہہ کر نہیں بتایا نہیں ہے، اگر علی دکھائے نہیں، علی کو اٹھا کر نہیں دکھایا، علی کو مجمع میں دکھایا نہیں، علی کی بیعت سارے مجمع سے لی نہیں، تو گویا کچھ نہیں کیا۔ جی کیوں؟ اب جملہ سنیں، حضرت فرماتے ہیں میں نے جبریل سے 3 مرتبہ کہا کہ ان یستعفیا لہذا الامر لتبلیغ لہذا الامر، مجھے اس تبلیغ امر سے، اس امر الہی کی تبلیغ سے مستعفی کر دو۔ کیوں؟ اور 3 مرتبہ جبریل اوپر گئے اور واپس آ کے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر آج آپ نے پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کچھ نہیں کیا۔ اب جملہ سنیں سرکار کا، سرکار فرماتے ہیں لقلت المتقین وکثرت المنافقین، اگر اللہ اکبر متقی کم ہو، منافق زیادہ ہو تو علی کی ولایت کے اعلان میں تاخیر ہوتی ہے۔ ایک اور زاویہ لیجئے، اگر صحیح بات پہنچانے میں مومنین اور متقین کی کمی ہو تو اس میں قصور متقین کا ہے۔ بات تو تیار ہے، پیغام تو حاضر ہے، تمہاری بہتری کا پیغام تو موجود ہے، تم اپنے آپ کو اچھا بناتے رہو، اچھے اچھے پیغام آتے رہیں گے۔ میں ہوں کہ جو اللہ کی جانب سے ہدایتوں کی راہ میں رکاوٹ ہوں۔ کیا کہا آیت نے؟ کیا کہا کہ پہنچا دیجئے وہ چیز جو آپ پر نازل کی گئی۔ ان لم تفعل، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ یہاں حضرت آیت اللہ جوادی عاملی بڑی حسین تمثیل کا استعمال کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اگر، توجہ چاہوں گا، اگر کسی کی زندگی 70 سال کی ہو اور وہ 5 سال اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزارے تو
تو کہا جائے گا بھائی کچھ نہیں کیا، اور 70 سال میں اگر 65 سال وہ کام کر کے چلا جائے تو کہا جائے گا بہت کچھ کیا۔ سرکار کی زندگی کتنی ہے جی؟ 1400 سال تو ابھی ہو گئے۔ سرکار گئے کہاں ہیں بھائی؟ نبی کہاں گئے؟ نبی تو ہے نا ہمارے درمیان۔ آپ تو ابھی کچھ 1 گھنٹے کے بعد آواز سنیں گے، اشہد ان محمدن رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ہیں نا، گئے کہاں ہیں؟ ہم تو قیامت تک یہی کہتے رہیں گے، ہمیشہ کہتے رہیں گے کہ وہ ہیں، انہی کی خاتمیت ہے، انہی کی رسالت ہے، انہی کا دور ہے، وہ گئے نہیں ہیں، وہ ہیں۔ اب جن کی زندگی اتنی طویل ہو اور وہ کام کر رہے ہوں 23 برس کا، تو کہا جائے گا نا کہ کچھ نہیں کیا۔ اس لیے اعلان ہو رہا ہے علی پہنچا دو تاکہ کچھ نہ کیا کا عنوان نہ آ جائے۔ یہ اعلان ولایت مولا کائنات در حقیقت تبلیغ مصطفیٰ کا تسلسل ہے۔ میں اپنی ذمہ داریاں جس کو سونپے جا رہا ہوں وہ علی بن ابی طالب ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اتنی طویل حیات کے اندر 23 برس کیا ہیں؟ گویا کچھ نہیں کیا۔ مولا کی ولایت سے جڑنا عزیزان گرامی گویا نبی کی رسالت کا حسین عنوان ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اچھا کوئی شر ہونا تھا کیا؟ اس میں شر کی کیا بات ہے؟ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ نبی مکرم اعلان ولایت علی کر رہے ہیں، اس میں شر کیوں ہوگا؟ شاید یہ میں سوال کہیں تجاہل عارفانہ سے تو کام لے کر نہیں کر رہا۔ بھائی شر تو وہیں ہوگا نا کہ جہاں خیر نہیں ہوگا، اور جہاں خیر مضبوط ہوگا وہاں شر ہی تو پریشان ہوگا۔ لہذا علی بن ابی طالب کے آنے پر اگر کوئی پریشان ہو تو وہ شر ہی تو ہے۔ اور شر، اور یقین جانیے شر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 2000 آدمی ہوں تو شر ہوگا، شیطان ایک ہی ہوتا ہے ہزاروں میں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کی شر سے آپ کو بچائے گا۔ ان اللہ، جو میرا مطلب تھا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، منافقین نہیں کہا، فاسقین نہیں کہا، مشرکین نہیں کہا، اللہ قوم کافرین کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا ربط ہے اعلان غدیر کے ساتھ، مولا علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ، کافروں کی ہدایت نہ پانے کا؟ یہ مجمع تو مسلمانوں کا ہے، دقت کر رہے ہیں آپ بات؟ یہ نبی کو سننے والا مجمع تو مسلمانوں کا ہے، یا کافر کا ہے جو کافروں کی بات ہو رہی ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ کافروں کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ یعنی اگر مولا علی کی ولایت کو اور اعلان غدیر کا کوئی انکاری ہو جائے تو قرآن اس لہجے میں بات کرتا ہے۔ اچھا اعلان ہو گیا، یہ ایک آیت، اسی سورے میں دوسری آیت، اعلان ہو گیا۔ جب اعلان ہو گیا سرکار نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے بتا دیا، دکھا دیا، سمجھا دیا، ایک ایک مجمع کو دکھایا یہ علی، حاذا اشارہ بھی ہے، مشار الیہ بھی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ علی نہیں وہ علی۔ بھائی جو جعلی اللہ بنا سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو پروردگار عالم نے کوئی ایک گنجائش نہیں رکھی کہ کسی طرح سے رکھنا آ جائے۔ توجہ ہے، فعل انجام دے کر دکھایا ہے، فعل انجام دے کر دکھایا ہے یہ علی۔ جب یہ اعلان ہو گیا تو آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہوتا ہے کل ایمان کی وجہ سے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور آج میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اس سے بڑی نعمت ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی اللہ کی نعمت محبت علی، سب سے بڑی اللہ کی نعمت حب اہل بیت۔ میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ یہاں الیوم 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 اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اب میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ یہاں الیوم کہہ کے 3 باتیں کی ہیں، اور پھر ایک مرتبہ الیوم کہہ کے ایک بات اور کی ہے۔ الیوم
یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گیا۔ کتنا ربط ہے مولا علی کی ولایت کے ساتھ؟ تسلیم نہ کرنے والوں کا کہ وہ کافر ہیں، جو علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کر رہا وہ کافر ہے۔ کوئی اس میں خفا ہونے کی بات ہی نہیں ہے، کوئی مسلمان یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا، بلکہ لوگ تو اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ کوئی نہیں، کوئی کسی کی دل آزاری نہیں ہو رہی، مسلمانوں میں کوئی پریشانی کی بات، آپ کو پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے مسلمانوں میں، کسی بھی مسلک کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کے کسی بڑے سے بھی پوچھ لیجئے کہ علی کی محبت کے بارے میں آپ کے ہاں کیا تعلیمات ہیں، فوراً جواب آتا ہے علی کی محبت نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے، بغیر علی کے تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے، ان پر محبت رکھنا تو ایمان ہے، تو ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر ہے۔ ایک آیت، اب یہاں یہ خود لفظ مولا، یہ خود دلیل افضلیت امیر المومنین ہے۔ سرکار نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں، تو ترجمہ مولا کا کوئی 17-18 معنی نکالے گئے ہیں لغت سے۔ ویسے جب مولا کے فضائل کی بات آتی ہے نا تو محنتیں بڑی ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھئی اسے بلند سب مل کر پڑھ لیں تو اچھا ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ توجہ کر لی؟ میں ان 18-20 معنی میں خلاصہ کرتا ہوا 3 عمدہ ترین، مشہور ترین، غالب ترین، زیادہ تر جن 3 معنی پر بات ہوئی ہے ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ مولا کا ایک معنی لیے ہیں بعض احباب نے، بعض افراد نے، دوست کے، دوست۔ کہنے لگے نبی فرما رہے تھے میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ چلتے ہیں آگے۔ دوسرے معنی مولا کے یہ ہیں کہ نبی یہ فرما رہے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا ناصر اور مددگار ہوں علی اس کا ناصر ہے۔ یہ دوسرے معنی۔ تیسرے معنی لیے گئے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا حاکم ہوں علی اس کا حاکم ہے۔ یعنی مولا کا تیسرا معنی حاکم ہونے کے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ لوگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اجداد نے بڑی محنتیں کی ہیں، خون دیا ہے، جانیں دی ہیں، وقت لگایا ہے، پیسہ دیا ہے۔ یہ مسنگ پرسنز کی فیملیاں بیٹھی ہیں، ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جن کو اسی لیے کوئی شبہ ہے اداروں کو کہ یہ کوئی مولا کا کام کرتے ہیں، یہ مولائیوں کا کام کرتے ہیں، یہ مولائیوں کے کام آتے ہیں۔ تو یہ جہاد ہے نا، یہ جدوجہد ہے نا، یہ قربانی ہے نا جو دی جا رہی ہے، اور آبا و اجداد سے ہم قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، اور آپ کا یہ چوک پر بیٹھ کر مجلس کرنا، یہ روڈ پر نکل کے ماتم کرنا آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک نظریے کو لے کے چل رہے ہیں، اور نظریہ یہی ہے کہ ہمیں کسی طرح سے یہ ہر زمانے میں کانوں میں رس ڈالنا ہے کہ علی ہمارا حاکم ہے۔ اور جو اس نظریے سے خفا ہیں اور ان کو اس نظریے سے کچھ تکلیف ہے اور نقصان ہے، وہ یقیناً پھر آپ کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں گے، آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ اس طرح سے پریشان ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں گے، مصائب کا بھی سامنا آپ کو ہوگا۔ لیکن کوئی بات نہیں ہے، نظریات کی جنگ ہے۔ مجھے پاکستان کے 2 نظریوں پر تو بات کسی اور موقع پہ کرنی چاہیے، مگر اسلام کے بھی تو 2 ہی نظریے ہیں، اسلام بھی 2 نظریاتی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ 2 نظریات کا مسئلہ ہے، 2 قومی نظریاتی مسئلہ ہے۔ ہم ایک نظریات لے کر چل رہے ہیں، ایک نظریہ لے کر چل رہے ہیں، کوئی اور اس کا مخالف بھی ہے۔ میں کل کی مجلس میں کچھ اہم باتیں آپ سے کروں گا، صبح کی مجلس میں، اور کچھ باتیں ہونی ہیں قومی حوالے سے بھی، اور اپنے مضمون کو بھی ایک منزل دوں گا۔ اور اس میں جو ایک بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ کہ
عزاداری کے حوالے سے جو نئے انداز سے کچھ قانون سازیاں، کچھ چیزیں تحریر میں لائی جا رہی ہیں، ان پر گفتگو ہونا چاہیے، ان کے اوپر بات ہونی چاہیے. اور یہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، معاذ اللہ معاف کیجیے گا، یہ جانور نہیں ہیں، یہ صاحب شعور لوگ ہیں، یہ باشعور بافہم لوگ ہیں، اس ملک کے بانیان بھی ہیں، اس ملک کے محافظین بھی ہیں، اس ملک کو مکمل چلانے اور بنانے والے بھی ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ 6 لوگ بیٹھ کر کوئی قانون پاس کریں گے اور ہم جو ہے وہ سمن بکمن آپ کی بات کو سن لیں گے، آپ کی بات کو مان لیں گے. جی ہم نے اگر کسی کے ساتھ حمایت اور کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے تو اس لیے نہیں کیا کہ ہماری گردن پہ ہی تلوار رکھ دو تم. جی تو یہ جو اس دفعہ جو تحریریں لائی گئی ہیں وہ قابل مذمت ہیں، وہ بہت افسوسناک باتیں ہیں جو عزاداری کے حوالے سے. بھائی مل کے جواب دے دیجئے. بلند تر صلوات دیا کریں گا، اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی اور آل نبی پر. تو بہرحال یہ جہاد ہے، اسے جاری رکھیے جہاں تک خون کا آخری قطرہ ہے، آپ اس پہ باقی رہیں گے. اور جنہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں وہ بات سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تکلیف کیا ہے، ہمیں اعتراض کس بات کے اوپر ہے، اور تفصیل سے نسبتاً تفصیل سے کل تھوڑی سی بات ہوگی. اتنا کہتا ہوا آگے بڑھوں عزیزو کہ یہ تینوں معنی، ایک معنی ناصر، دوسری معنی دوست، تیسرا حاکم، آپ کی جد و جہد کا نتیجہ ہے، بار بار نعرہ حیدری کا نتیجہ ہے، بار بار یا علی کہنے کا حاصل یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مبلغ یہ کہنے پر آمادہ ہے کہ شیعہ جس معنی میں مولا کہتے ہیں وہی معنی ٹھیک ہے. حقائق کھلتے ہیں جب آپ جد و جہد کرتے ہیں، جب آپ محنت کرتے ہیں، جب آپ توجہ دلاتے ہیں. حقائق روشن ہوتے ہیں، لوگوں کی توجہ ہوتی ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ پہلے غلط تھے اور آج صحیح ہو گئے، نہیں، توجہ نہیں تھی. بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ آپ کی میری بھی نہیں ہوتی. ہم توجہ کرتے ہیں کسی کے دلانے پر، یا آپ کی عزاداری، یا آپ کا ماتم، یا آپ کا جلوس، یا آپ کا علم توجہ دلا رہا ہے. تاریخ ہے متوجہ، اور انسان ہے نا، انسان بھول جاتا ہے. انسان ہے ہی نسیان سے. یہ صبح کی بات شام کو بھول جاتا ہے. تو بار بار مجلس اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ بھولنے نہ پائے. مسلسل ایک یاد آوری کا، مسلسل ایک دہرائی کا سلسلہ جاری رہے. یہاں مولا حاکم کے معنی میں قرآن میں ان تینوں معنی پر آیات موجود ہیں. یہ تینوں معنی مولا کے باب میں غلط نہیں ہے. یعنی مولا کے معنی دوست قرآن میں آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جان لو کہ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو چاہنے والے ہیں، نہ ان پہ خوف طاری ہوتا ہے، نہ ان پہ حزن طاری ہوتا ہے. یہ دوست کے معنی میں قرآن میں لفظ مولا آیا ہے. اللہ کے دوست، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. محبت دوستی کی بنیاد پر. جی اس معنی میں آیا ہے قرآن میں. دوسرا معنی ہے ناصر کے، ان تظاہر علیہ فإن اللہ مولا وجبریل وصالح المؤمنین. اے نبی کی دو بیویوں، اگر تم نے میرے نبی پر چڑھائی کی، میرے نبی کو اپنے روب میں لانے کی کوشش کی. سورہ تحریم ہے بھائی، مجھے کچھ نہیں کہیے گا، قرآن پڑھ رہا ہوں میں. جی نبی کی دو بیویوں کی بات ہو رہی ہے.
جنہیں قرآن نے پکار کے کہا سورہ تحریم میں کہ ان زغت قلوبکما، اگر ان تتوب علیہ، اگر تم نے توبہ بھی کر لی پھر بھی تمہارے دل ٹیڑھے رہیں گے۔ مجھے نہیں تفصیل میں جانا کہ وہ دو بیویاں کون ہیں، جو حافظان قرآن ہیں، جو قاریان قرآن ہیں، ان سے پوچھوں گا وہ دو بیویاں کون ہیں۔ اور اگر ان تظاہرہ، تثنیہ کا صیغہ ہے، ان تظاہرہ علیہ، اگر تم دونوں نے میرے نبی پر چڑھائی کی، روب ڈالنے کی کوشش کی، اونچے آوازوں میں بات کرنا شروع کی، تو جان لو فإن اللہ مولاہ، اللہ نبی کا مددگار ہے۔ ان اللہ مولاہ، نبی کا مددگار اللہ ہے، وہ جبریل ہو وہ صالح المومنین، اور جبریل نبی کی مدد کرے گا، اور مومنین میں جو سب سے زیادہ صالح ہے وہ نبی کا مدد کرتا رہے گا۔ میں تو وہ صالح المومنین کون ہے؟ وہ صالح المومنین جو نبی کا مددگار ہے۔ نبی کا مددگار علی ہو جائے تو عین قرآن، عین دین، عین اسلام، اور میں اگر مولا علی سے مدد مانگ لوں، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے صالح المومنین۔ یہ ناصر کے معنی میں قرآن میں لفظ ولی، لفظ مولا آیا ہے۔ جی توجہ کی آپ نے؟ عزیزان گرامی، اللہ مولا، یہ کبھی دوست کے معنی میں، کبھی حاکم کے معنی میں۔ اب آ جائیے سورہ مبارکہ معاہدہ کی 55ویں آیت، جس میں مولا کے معنی حاکم کے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا حاکم اللہ ہے، رسول ہے، وہ جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی تو تینوں معنیاں ہیں۔ اب مولانا آپ نے یہ تو بتا دیا کہ قرآن مجید میں مولا کے ایک معنی ناصر کے ہیں، قرآن مجید میں مولا کے ایک معنی حاکم کے ہیں، ایک معنی دوست کے ہیں۔ غدیر میں کون سا معنی مراد لیں گے؟ نواب رامپور کے بیٹے کی شادی، وقار بھائی، نوابین آ رہے تھے شادی میں شرکت کرنے کے لیے، ہر آنے والے نواب کے سامنے، ہر آنے والے مہمان کے سامنے نواب صاحب انار پیش کرتے تھے اور اپنے نوکر کو آواز لگاتے تھے انار لے کر آؤ پذیرائی کے لیے، اور نوکر دوڑا دوڑا جاتا تھا اور انار لے کر آتا تھا۔ جب سارے مہمان آ گئے، بارات چڑھنے لگی، دولہا میاں بیٹھنے لگے ہاتھی کے اوپر اور سب آمادہ ہو گئے، تو نواب صاحب نے آواز لگائی غلام محمد انار لے کر آؤ۔ وہ گیا اور جلنے والا انار لے کر آ گیا۔ دسترخوان پہ کسی نے نہیں بتایا تھا کہ کھانے والے لاؤ، اور بارات چڑھتے وقت کسی نے نہیں کہا تھا کہ جلانے والا لاؤ۔ ایک نوکر کو پتا ہے کہ دسترخوان پہ کون سا انار آتا ہے اور بارات چڑھتے ہوئے کون سا انار آتا ہے۔ مسلمان کو نہیں پتا کہ دھوپ میں کس معنی میں مولا کہہ رہے ہیں۔ اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنے انتظامات کے ساتھ کون سے معنی مراد لیں گے؟ اور پھر سرکار نے، میں نبی پر قربان، نبی کی جوتیوں پہ قربان، سرکار نے ایک لمحہ بھی فرو گزاشت نہیں رکھا ہے، کسی الجھن کا لمحہ نہیں چھوڑا سرکار نے۔ سرکار نے جیسے ہی فرمایا نا الستو اولا، توجہ چاہوں گا، الستو اولا من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ اگر سرکار نے یہ جملہ کہہ کے فوراً کہہ دیا ہوتا نا من کنت مولا، تو شاید کوئی کہتا ہم نے تو سنا ہی نہیں۔ عجیب رنگ ہے غدیر کے میدان میں، ہر کچھ فاصلے پر ایک بلندی پر ایک صحابی کھڑا ہے، نبی کی بات سنتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، آگے والوں سے پوچھتا ہے سن لیا، پھر وہ آگے بڑھاتا ہے، آگے والوں سے پوچھتا ہے سن لیا۔ 1.5 لاکھ کے مجمع نے جب تک سن نہیں لیا کہ کیا میں تم سے زیادہ تم پر حق نہیں رکھتا، جب سب نے کہہ دیا کہ آپ ہم سے زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں، پھر فرمایا میں علی کو مولا بنا رہا ہوں، جیسا میں تمہارا حاکم ہوں ایسا علی تمہارا حاکم ہے۔ اب بولیے، اب بولیے۔ ایک اور آیت لے لیجئے سورہ احزاب کی،
النبی اولا، وقت کم ہے میرے پاس، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ہمارا نبی مومنین پر اولا حاکم ہے، اور نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں۔ اس معنی میں سرکار نے مولا علی کو مولا کہا۔ طاعتہ طاعتی، حبہ حبی، حربہ حربی، سلمہ سلمی، 200 سے زیادہ جگہ پر نبی مکرم نے مولا کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اس کی اطاعت میری اطاعت، اس سے لڑائی مجھ سے لڑائی، اس سے پیار مجھ سے پیار۔ جی اب بھی کوئی گنجائش ہے کہ اولا ہیں علی، افضل ہیں علی؟ تمام انسانیت میں بعد از مصطفیٰ سب سے عظیم مقام سرکار مرتبیت مولا مرتضیٰ کا ہے۔ عزیزو، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اور اعلان غدیر تک کوئی ایک دن نہیں گزرا جو علی کے بغیر گزرا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے وعدہ کیا تھا کہ میں ساتھ دوں گا، اور نبی نے وعدہ کیا تھا جو میرا ساتھ دے گا وہی میرا وزیر، میرا خلیفہ، میرا جانشین ہوگا۔ 23 برس تک علی نے وعدے کی وفا کی، غدیر میں نبی نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اعلان ولایت علی کر کے۔ اور جس علی کو نبی نے ہم پر مولا قرار دیا ہے، حق بھی اسی کا ہے۔ بھئی ایک روایت ہوتی ہے، دقت چاہوں گا، ایک روایت ہوتی ہے، ایک درایت ہوتی ہے۔ جی کہ آیات اور احادیث آپ کے پاس پیش نظر ہیں، مگر ثبوت بھی ہے، تاریخ بھی ہے، نظر بھی آیا، مشاہدہ بھی رہا۔ ہاں، کوئی ایسا مرحلہ نہیں رہا کہ جب علی نے امت کی سرپرستی نہ کی ہو، علی نے امت کی حاکمیت علی کے ہاتھ میں ہے اسے ثابت نہ کیا ہو۔ یا علی انا اقاتل علی التنزیل وانت تقاتل علی التاویل، یا علی میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں، تم تعویل کی بنیاد پر جنگ لڑو گے۔ یا علی میرے بعد میری امت کو تمہاری ایسی ضرورت ہے جیسے میرے زمانے میں میری ضرورت ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ پہلے 3 دوروں میں بھی سنی شیعہ، پہلے 3 دوروں میں بھی بغیر علی کے کوئی لمحہ کسی کا کامیاب نہیں گزرا، اور جب علی سے بغض اور نفرت کا آغاز ہوا تو آج اس دور کو مذمت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ 2 قادریوں نے ہم پر مہربانی فرمائی، ایک کراچی کے قادری نے، ایک لاہور کے قادری نے۔ کراچی کے قادری نے نعرہ لگایا بے گناہ بے خطا فلانا فلانا، میں نام نہیں لوں گا، مقدس ممبر ہے۔ تھوڑا سا دیر ہو جاتی ہے آپ کو پہنچنے میں، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ میرا ساتھ دیجئے نا، میرے ساتھ چلیے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ 10 کتابیں اب تک ہمارے بھائیوں نے، سنی بھائیوں نے لکھ دی ہیں اس نعرے کے جواب میں۔ ہم تو 1400 سال سے جو بات کہہ رہے تھے، ہم تو صدیوں سے جو بات کہہ رہے تھے، اب چیزیں کھل رہی ہیں۔ 10 کتابیں برادران اہل سنت نے، ایک بڑی مارکت العرا کتاب تو لاہور سے لکھی ہے جناب ظہور احمد فیضی صاحب نے، مولانا بڑے مضبوط عالم اہل سنت کے۔ جی احادیث موضوعہ فی فضائل فلانا۔ اچھا کتاب کا نام بتا رہا ہوں تو نام لینے میں کوئی پریشانی ہے؟ احادیث موضوعہ فی فضائل معاویہ، وہ ساری جعلی حدیثیں جو معاویہ کے شان میں پڑھی جاتی ہیں، سندن، روایتن، تاریخن، وہ جعلی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے ہاں جتنی روایتیں معاویہ کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں وہ ساری جعلی ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار نے ان حضرت کا نام اپنی زبان پہ لیا ہے، اور وہ بھی یہ کہ یا اللہ اس کا پیٹ ہمیشہ بھرے رکھ، کبھی اس کا شکم خالی نہ ہو۔
تو عالموں، یہ بحث عالموں کی ہے بھائی، سنی جو عالم نہیں ہے وہ پریشان نہیں ہو، بات اپنے عالموں سے کریں، یہ علمی بحث ہے. یہ نہیں کہیں جی مولانا وہاں بیٹھ کے کوئی تفرقہ بازی کر رہے تھے، نہیں، یہ علمی گفتگو ہے جو کر رہا ہوں. جی ساری جعلی حدیثوں کو ایک جگہ کیا ہے مظہور احمد صاحب نے، اور کہا یہ ان کی شان میں گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں. جی تو انہوں نے ایک تو مہربانی فرمائی ہمارے اوپر، کراچی کے قادری صاحب نے، گولڑا شریف والوں نے، اجمیر شریف والوں نے. اجمیر شریف کا سب سے پرانی، میں اس لیے نہیں کہ مجھے دستار باندھ کے گئے، اس لیے نہیں، وہ مجھ سے ملنے آئے، کہا جی پاکستان آ رہا تھا تو 2 آدمیوں کو میں قبر سے دستار کو مس کر کے لایا تھا، اور 2 آدمیوں کو مجھے دستار باندھنی تھی، ایک مولانا طارق جمیل کو، ایک شہنشاہ حسین نقوی کو. تو مولانا طارق جمیل کو بھی باندھنے ان کے گھر گئے اور مجھے بھی باندھنے میرے گھر آئے تھے. جناب سرور چشتی صاحب پیر طریقت ہیں اور گدی نشین ہے، سجادے نشین تو بہت ہوتے ہیں ہر درگاہ پہ، گدی نشین ایک ہی ہوتا ہے. جناب سرور چشتی صاحب گدی نشین ہیں، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے. انہوں نے تو جب یہاں سے کراچی سے نعرہ بلند ہوا، انہوں نے اس کو نام دیا ہے فتنہ الطاریہ، اور اس فتنہ الطاریہ کے خلاف سب سے پہلے انہوں نے کہا جی سب سے بڑی درگاہ، سب سے بڑا مرکز اہل سنت کا اگر بر صغیر میں ہے تو وہ اجمیر شریف ہے. ہمارے بڑے اس خطے میں سب سے پہلے آئے ہیں، انہوں نے اسلام پھیلایا، 4 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا تھا. لہٰذا میں ان کی درگاہ سے اعلان کر رہا ہوں کہ یہ اعلان، یہ نعرہ غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بات اب بہت آگے جا رہی ہے، بس ایک جملہ کہہ کر اس منزل کو تبدیل کر رہا ہوں. ایک بڑا بیریئر تھا علی کی طرف آنے میں، مولا کی طرف آنے میں ایک بڑی رکاوٹ تھی، وہ رکاوٹ گر رہی ہے، اور اس میں بڑا کام ہے آپ کا اور آپ کے بزرگوں کا، ہمارے بزرگوں کا. اور ایک مہربانی فرمائی ہم پر لاہور کے قادری صاحب نے، مہربانی جس معنی میں کہہ رہا ہوں اسی معنی میں لیجیے گا. فرمانے لگے کہ شیعہ علماء جھوٹ بولتے ہیں، ڈھونگ رچاتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، کچھ نہیں ہوا بی بی زہرا کے ساتھ، کوئی دروازہ نہیں گرا، کوئی پسلی نہیں ٹوٹی. میں نے 40 کتابیں سوشل میڈیا پہ، 32 منٹ کا ہمارا کلپ ہے، لاکھوں لوگ شیئر کر چکے ہیں اب تک، اور کتاب کی شکل میں بھی ہم نے اس کو چھاپ دیا ہے اہل علم کو دینے کے لیے، عکس چھاپے ہیں کتابوں کے. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے عربی میں بات کی ہوتی تو عراقی جواب دیتے، آپ نے اگر فارسی میں بات کی ہوتی تو ایرانی جواب دیتے، آپ اردو میں بول رہے ہیں تو جواب میرا بنتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے 40 کتابیں کھول کھول کے دکھائی ہیں، وہ کلپ بھی موجود ہے ہمارا، اور اب وہ 40 کتابوں کی تصویریں بھی کتاب کی شکل میں ہم نے چھاپ دی ہیں. جن لوگوں نے اپنے بزرگوں کی کتابوں کو نہ پڑھا ہو، میں ان سے کیا بات کروں. لہذا معتبر ترین لوگوں نے لکھا ہے کہ سیدہ کے ساتھ کیا ہوا. ہم تو آج ان روایات کو پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل دھڑکنا بڑھ جاتا ہے، ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں کہ نبی کی اتنی پیاری بیٹی جس پر یہ کچھ ہوا، آگ لے کر آئے. میں اس تفصیل میں جانے سے گریز کر رہا ہوں، مگر اتنا ضرور ہے کہ نبی اپنی زندگی میں زہرا کی مصیبت کو یاد کر کر کے روتے تھے. واقعے سے پہلے نبی نے گریہ کیا ہے. عزادارو آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ کائنات پنجتن کی خاطر بنی یا نہیں؟ یہ ساری کائنات اللہ نے بے طفیل پنجتن بنائی. پنجتن کے 5 جنازوں کا حال سنیں گے آپ؟ پنجتن کے 5 جنازوں کا حال. نبی کے جنازے میں 13 آدمی ہیں. ہمارے شہر کا معتبر ترین فرد اگر کوئی رحلت کر جائے تو سارا شہر بند ہو جاتا ہے. نبی کے جنازے میں اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں جنازہ. مولا مرثیہ پڑھتے رہ گئے. اعتراض ہوا امت کو کہ ہمیں اہل بیت نے نبی کے جنازے میں نہیں آنے دیا، نہیں بلایا، انتظار نہیں کیا ہمارا. مولا نے پورا خطبہ ارشاد فرمایا، میں کسی کا محتاج اور پابند نہیں تھا. سنیں گے 95 دن یا 75 دن کے بعد اس گھر میں دوسرا جنازہ ہوا، وہ جناب زہرا کا جنازہ ہے. رو رہے ہیں نا آپ؟ 4 آدمی تھے زہرا کے جنازے میں. رات کی تاریکی میں اٹھا بطول کا جنازہ. پھر امت کو اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا. اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا ہوا. اہل سنت علماء لکھتے ہیں کہ 2 آدمیوں نے جنازہ اٹھایا تھا.
حسنین پیچھے سے جنازہ اٹھانا، آگے سے خود اٹھے گا، اور جہاں جنازہ جائے لے کر چلے جانا، قبر تیار ملے گی، وہاں مجھے دفنا کے آ جانا۔ علی کے جنازے میں 2 آدمی، تقریباً 100 سال سے زیادہ مدت تک قبر علی کا پتہ نہیں تھا۔ حجاج ابن یوسف نے، جس کے خالہ زاد بھائی محمد بن قاسم نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کو مارا، جو ہمارے ہاں ہیرو ہے محمد بن قاسم، اس نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کو مارا تھا جی۔ حجاج ابن یوسف نے 3000 جگہ، 300 نہیں بولا ہے میں نے، 3000 جگہ کوفہ اور نجف کے علاقوں میں گڑھے کھدوائے کہ یہاں سے میت نکلے گی، یہاں سے نکلے گی علی کی میت، اور پھر میں اسے لٹکاؤں گا۔ یہ ہوا علی کے جنازے کے ساتھ۔ ضمناً کہہ دیتا ہوں، میری 3-4 سال سے یہ اس ممبر سے آواز تھی، مختلف ممبروں سے کہہ رہا تھا، ہمارے حیدر بھائی نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، کل شب عاشور حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے سامنے والے روڈ پر صاحب عزا کو پرسہ دیا جائے گا۔ میری خواہش تھی کہ میں تو سوچتا تھا کہ جلوس ہمیں وہاں ختم کرنا چاہیے تھا۔ اس شہر میں امام حسین کی اولاد، اس شہر میں ایک ہی، تو پورے ملک میں ایک ہی امام زادہ ہے۔ یہ عراق اور ایران سے جو شیعہ آتے ہیں نا، وہ یہاں سلام کرنے جاتے ہیں۔ ہم حضرت شاہ عبد العظیم کے مزار پہ جاتے ہیں نا تہران، ان سے زیادہ فضیلتیں ہیں ان کی۔ ایرانی عراقی یہاں سلام کرنے آتے ہیں، میری اور آپ کی کوتاہی ہے کہ ہم نہیں جاتے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے حیدر بھائی کو، انہوں نے گفتگو کی، انتظامیہ سے معاملات طے پا گئے ہیں، بالکل سامنے والے روڈ پر مزار کے سامنے شب عاشور پرسہ ہوگا، میں خود مجلس پڑھوں گا، مسائل پڑھنے جاؤں گا۔ 3000 جگہ گڑھے کھدوائے کہ علی کی میت نکالوں۔ سنیں گے؟ اس گھر میں 4تھا جنازہ، بڑا انتظار تھا، بڑا شوق تھا، بڑا اعتراض تھا، ہمیں اہل بیت جنازوں میں نہیں بلاتے۔ پہلا جنازہ امت کے کاندھوں پر دیا، وہ امام حسن کا جنازہ۔ امت نے اتنے تیر مارے کہ برابر کی بہنیں جنازے سے تیر ہی نکالتی رہ گئیں۔ اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے، گھوڑے دوڑا دیے۔ اجرکم اللہ، جب آئی ہے نا زینب کبریٰ، تو بی بی سے بھائی کا لاشا پہچانا نہیں گیا، آواز دے رہی ہیں، انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ عزادارو، اس دکھیا بی بی کا بڑا مقام ہے، اس نے کبھی جگر کے کٹے ہوئے ٹکڑے اپنے بھائی حسن کے دیکھے؟ سنیں گے، رو رہے ہیں، اس نے کبھی بھائی حسین کے پامال لاشے کو دیکھا؟ بس عزادارو، آج 8 محرم ہے، اس نے 2 کٹے ہوئے ہاتھ بھی دیکھے ہیں۔ اس بی بی کا بڑا جگر ہے، بڑا حوصلہ ہے زینب کبریٰ کا۔ آج مولا عباس کو سلام کرنا ہے۔ جب کبھی مولا عباس کے مصائب سنا کرے نا، تو کچھ دیر کے لیے مدینے جایا کیجئے، جہاں ایک ماں بیٹھی 4 قبروں کے نشان بنا رہی ہے۔ حضرت عباس کی ماں کو بھی سلام کرنا ہے۔ بی بی، آپ کو سلام کرنے یہ مجمع آیا ہے، کیسا جوان پال کر دیا حسین کو۔ 4 قبروں کے نشان بنا کر کہتی ہیں، لا تدعونی ام البنین، مجھے ام البنین مت پکارا کرو، ام البنین بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے۔ میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کے میں ماں ہوں؟ عزادارو، میرے مولا عباس 36 سال تک کربلا کا انتظار کرتے رہے، ہر جگہ یہی کہا جاتا رہا، عباس تمہیں کربلا کے لیے مانگا تھا، عباس تمہیں جوہر شجاعت کربلا میں دکھانے ہیں، عباس کربلا آؤ گے جاؤ گے تب تمہیں اپنی شجاعت دکھانی ہے۔ کبھی بصرے میں تلوار روکی جاتی تھی، عباس یہ بصرہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ کبھی کوفے میں تلوار روکی جاتی تھی، عباس تلوار نہ اٹھا لینا، یہ کربلا نہیں ہے۔ کبھی مدینے میں ایسا ہوا، بارہا ایسا ہوا، تو جو کربلا پہنچا ہوگا اس کی کتنی آرزو پوری ہو رہی ہوگی۔ اب تو کربلا آ گیا، اب تو میں کربلا آ گیا، اب بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، میرے بازو میں دم کیسا ہے، میرے بابا کا اعتماد جو ہے وہ عباس ہے، میں حسین مولا کو کیسے اپنے دشمن سے بچاؤں، ان کے دشمن سے بچاؤں گا۔ میرے مولا عباس کربلا کا انتظار کرتے کرتے کربلا پہنچ گئے۔
مگر سنیں گے عزادارو، حسین نے بھی خوب سجایا ہے عباس کو۔ جب 2 محرم کو خیمے لگائے گئے اور 4 محرم کو شمر نے خیمے ہٹانے کا مطالبہ کیا نا، تو جناب عباس نے خط کھینچ دیا تھا، کسی میں مجال ہے تو خط کو پھاند کے دکھائے۔ تو ایک مرتبہ امام حسین جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے اور بی بی سے کہا، اے زینب عباس کو بلا لو۔ تھکے نہیں جن کی آوازیں بلند ہیں، اللہ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جناب فضا باہر گئیں، کہا چھوٹے شہزادے تمہیں آقا زادی زینب بلا رہی ہیں۔ فرمانے لگے بی بی سے کہیے چند لمحوں میں خوشخبری لے کر آ رہا ہوں، میں کربلا کا قصہ تمام کر رہا ہوں، آج میں بتاتا ہوں شمر کو کہ میں کون ہوں۔ جناب فضا خیمے میں گئیں، فوراً واپس آئیں اور آ کر کہا، عباس زینب کہتی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں؟ بس یہ جملہ سننا تھا، برق کی مانند خیمے میں آ گئے۔ جب خیمے میں آئے تو کیا دیکھا، بی بی کے برابر میں مولا حسین کھڑے ہیں۔ سمجھ گئے مولا عباس کہ مولا حسین کیا چاہتے ہیں، کہ مولا میں خیمے ہٹا دوں؟ میرے مولا حسین نے اپنی گردن کے اشارے سے فرمایا، ہاں خیمے ہٹا دو۔ اب عباس نے خیمے ہٹا دیے۔ پھر مولا کی خدمت میں آ کر، مولا حملہ کروں؟ عباس ہمیں پہل نہیں کرنی، عباس ہمیں پہل نہیں کرنی۔ 9 محرم کو جب پہل ہوئی ہے نا، نقن صاحب لکھتے ہیں جتنے خوش زندگی میں عباس اس دن نظر آئے، اس سے پہلے نظر نہیں آئے۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے فاصلے پر تھے، جب وہاں سے تیر چلنا شروع ہوئے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین کی خدمت میں آئے، گھوڑے سے اتر کے اذن دخول مانگا، خیمے میں داخل ہو کر کہا، مولا آپ کہتے تھے نا کہ پہل ہمیں نہیں کرنی، مولا پہل ہو گئی، اب بتاؤں؟ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا، عباس جاؤ 1 رات کی مہلت لے کر، میں کہوں گا مولا حسین سے، مولا علی اکبر کو بھیج دیا ہوتا۔ مگر کیسے باب الحوائج بنے گا؟ کیسے آج 8 محرم کو مانگنے والوں کی مرادیں پوری ہوں گی؟ کیسے منتیں آج بڑھائی جائیں گی؟ اس لیے کہ عباس نے اپنی ذات کو مٹا دیا، اور جو اللہ کی خاطر ذات کو مٹا دے پھر وہ باب الحوائج بن جاتا ہے۔ جاؤ 1 رات کی مہلت لے کر آؤ۔ کیسے گئے ہوں گے، اللہ کسی کریم ترین فرد کو کسی کم ظرف کے دروازے پر نہ لے جائے۔ کہا میں عباس علی ہوں، جنگ کو 10 محرم کو کرو، 1 دن آگے بڑھا دو۔ جب دوسرا دن بھی آیا نا عزادارو، تو بار بار آ کے کہتے تھے، مولا میں جاؤں، مولا میں جاؤں؟ تو مولا فرماتے تھے، تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو، تم ہمارے لشکر کے سالار ہو۔ جب ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے نا، تو آ کے کہنے لگے، مولا مجھے مرنے کی اجازت ہے؟ مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سالار تھا؟ بہت گریہ کر لیا آپ نے، 8 محرم ہے، اللہ آپ کی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ کوفے سے جب یہ اسیروں کا قافلہ جانے لگا نا، تو ایک قیافہ شناس سروں کو دیکھ دیکھ کر احوال بیان کر رہا تھا۔ حضرت علی اکبر کے سر کو دیکھ کر کہا، اس صاحب سر میں یہ عظمتیں تھیں۔ حضرت اون محمد کے سروں کو دیکھ کر کہا، ان میں یہ عظمتیں تھیں۔ ایک نے کہا، گھوڑے کی گردن میں بھی ایک سر لٹکا ہوا ہے۔ میں مجلس ختم کر رہا ہوں، بیان مکمل کر رہا ہوں۔ وہ زمین پر بیٹھا، حضرت عباس کے چہرے کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور ایک ہی جملہ کا چہرہ بتا رہا ہے، یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے، اس کے دل کی آرزویں پوری نہ ہوئیں، اس کی مرادیں پوری نہ ہوئیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون